بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواتین حضرات، 24 مارچ 2013 کو جنرل پرویز مشرف صاحب پاکستان تشریف لائے۔ جب وہ پاکستان آئے تو اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سب لوگوں کی نظریں گئی اور سب نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر چکی ہے، اور باہر کی کچھ فورسز جس میں سعودی عرب کا نام لیا گیا اور کہا گیا کہ سعودی عرب کے کہنے پر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جنرل پرویز مشرف کے معاملے میں بالکل خاموش ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل ہو، آرٹیکل 6 کے تحت سزا ہو، لیکن میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب خاموش رہے اس سارے دوران۔ میاں شہباز شریف صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اتنا عرصہ خاموش کیوں رہی؟ میاں صاحب کیوں رہی؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے میاں صاحب کے جو بیانات نہیں پڑھے، کل ان کا انٹرویو تھا ایک ٹی وی چینل پر، اس میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ نہ صرف جو آئین توڑنے کی جو غیر آئینی انہوں نے اقدامات کیے اس کے اوپر ان کا احتساب ہونا چاہیے، بلکہ کارگل جو آپریشن کیا گیا بغیر منتخب حکومت کو اعتماد میں لیے یا اجازت کے، اس کے بارے میں بھی باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ کل میاں صاحب کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں اور ان کا ایک انٹرویو میں پورا واضح بیان بھی آیا ہے۔ اس سے پہلے میں بھی کراچی میں بڑا وضاحت کے ساتھ کہہ چکا ہوں کہ جنرل مشرف کے جو کاغذات مسترد ہوئے ان کے اوپر ان کو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پوری قوم نے ان کو مسترد کیا ہے۔ تو آپ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا مطلب آپ لوگوں کی جو خاموشی ہے اس کے پیچھے باہر کی کوئی فورس نہیں، کم از کم سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب کے کہنے پہ جب ہمارا پوائنٹ آف ویو بڑا واضح آ چکا ہے، تو اب تو یہ سوال آپ کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے میاں صاحب؟ وہی سلوک ہونا چاہیے جو کہ ایک آئین توڑنے والے کے ساتھ ہونا چاہیے، وہی سلوک ہونا چاہیے جو کہ ایک جو آئینی اور منتخب حکومت کو گرانے والے کے ساتھ ہونا چاہیے، وہی سلوک ہونا چاہیے جس نے عدلیہ کو تار کیا، عدلیہ کو تارے لگائے اور ججوں کو بے عزت کیا۔ قانون اور آئین کے مطابق اس شخص کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ اب تک کی کارروائی سے مطمئن ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس نے ٹھیک کیا، فوج کا جو رویہ تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کے معاملے میں وہ درست ہے، اور اس کے علاوہ وکلا کی جو ہے، میڈیا کا، سیاسی جماعتیں، سب کا کردار اس وقت تک ٹھیک ہے؟ آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے؟ نہیں، میں تو اپنی بات کروں گا کہ جو پولیس کو جب حکم دیا گیا عدالت کی طرف سے ان کو گرفتار کیا جائے، پولیس کو ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ وہ نہ صرف پولیس کی حراست سے نکل گئے، بلکہ وہ اپنے جا کے محل نما گھر میں جا کے وہ بیٹھ گئے اور وہاں پر کافی اور سگار پیتے رہے۔ یہاں پر سویلین گورنمنٹس کے جو لیڈرز تھے، کسی کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا، کسی کو ایگزائل کیا گیا، کسی کو ہتھکڑیاں لگائی گئی، کسی کو اٹک جیل بھجوایا گیا، اور آج پرویز مشرف صاحب جنہوں نے آئین توڑا، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ آئین توڑا، جنہوں نے کارگل کا پنگا لیا اور ان کے بارے میں کورٹس آرڈر دے اور اس کے اوپر عمل نہ ہو، تو یہ دوہرا معیار ہے۔ اچھا، جناب پرویز مشرف کے بارے میں جب بھی سوال کیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کی قیادت کی طرف انگلیاں اٹھتی، لوگوں کی نظریں اٹھتی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے 5 سال آپ نے خاموشی اختیار کی۔ کچھ چند بیانات ہیں۔ پنجاب میں آپ کی حکومت میں ایسا آپ کم از کم پنجاب اسمبلی میں قرارداد پاس کر سکتے تھے جنرل پرویز مشرف کے خلاف، ایک ویسے ہی آپ سمجھے کہ ایک نمائندگی تھی آپ کی طرف سے کہ اگر آپ اپنی جو میموری کو اگر آپ ٹٹولے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پنجاب اسمبلی میں جنرل پرویز مشرف کے بارے میں بڑی واضح گورنمنٹ آف پنجاب نے سٹینڈ لیا۔ ہماری پارٹی نے نیشنل اسمبلی میں اس کے بارے میں گفتگو کی۔ وہ چودھری صاحب نے کہا کہ میرے جیب میں قرارداد ہے، لیکن پاس نہیں کی، پیش نہیں کی انہوں نے قومی اسمبلی میں۔ نواز شریف صاحب نے اس کے بارے میں بہت ہی واضح سٹینڈ لیا ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔
اچھا الیکشنز کی طرف آتے ہیں آپ میاں صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے؟ کیونکہ دوبارہ جو صورتحال خراب ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کی جو صورت ہے، صرف کرک کے علاوہ پورے خیبر پختونخوا میں کوئی ایسی ڈسٹرکٹ نہیں جہاں پہ حالات نارمل ہو. بلوچستان کے اندر ثناء اللہ زاہری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے امیدواروں کے بڑا ساتھ، یہ آپ کو کراچی پتہ کے ہے حالات کہ خراب ہیں، اور ثناء اب اللہ ساؤتھ پنجاب کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے حالات خراب ہونے ثناء اللہ زہری جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے صدر ہیں بلوچستان میں. ان کے بیٹے بھتیجے اور بھائی کو قتل کر دیا گیا، ہماری پارٹی کے ورکرز کو وہاں پر قتل کیا گیا. یہ بہت بڑا ایک دردناک سانحہ ہے. پھر اگلے دن پشاور میں جو حملہ ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ حاجی غلام بلور بچ گئے، لیکن 19 لوگ وہاں پر قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. تو یہ واقعی کراچی میں ہوا ہے، حیدرآباد میں ہوا ہے. یہ واقعی بڑی ایک بہت ہی عالمی زیادہ صورتحال ہے، امیدوار باہر نہیں نکل پا رہے. خطرناک صورتحال ہے، کوئی شک نہیں. لیکن یہ ذمہ داری ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی، یہ صوبائی حکومتوں کی، یہ الیکشن کمیشن کی. ان کی ذمہ داری ہے کہ اس تھریٹ کو وہ کنٹرول کریں، اور جو سیکیورٹی مہیا کی جانی چاہیے ان پولیٹیکل لیڈرز کو جن کے اوپر یہ تھریٹ ہے، مکمل طور پر ان کو کور کیا جائے، پروٹیکٹ کیا جائے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور لیکن الیکشن جو ہے ہر صورت ہونے چاہیے. الیکشن خدا نخواستہ کسی بھی حوالے سے اگر ڈیلے ہوئے تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ مہنگے ثابت ہوں گے. پاکستان کا اس میں بہت نقصان ہوگا. یہ ساری جب اتنی صورتحال ہوگی خونی قسم کی، تو اس کے درمیان الیکشن کیسے ہوں گے؟ ہندوستان کو لے لیں آپ دیکھ لیے کہ اندرا گاندھی کا قتل ہوتا ہے مگر وہاں پر الیکشن ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت یہ جو ٹرانزیشن ہونے جا رہی ہے، یہ ایک تاریخی ٹرانزیشن ہے. اس کو روکنا یا اس میں رکاوٹ ڈالنا کسی طور پر بھی یہ قومی خدمت نہیں ہے. یہ آپ نے خدشات جو بتائیں اپنی جگہ بجا، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے پوری کوشش کے ساتھ. تمام جو ایجنسیز ہیں، اسٹیٹ کی جتنی بھی قوت ہے، وہ اس کے اوپر صرف کی جائے کہ وہ الیکشنز کو زیادہ سے زیادہ یعنی قابل قبول بنانے کے لیے، اور لوگوں کو تحفظ دیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں، خاص طور پر وہ جن کے بارے میں ایجنسیز کہتی ہیں کہ ان کو بہت زیادہ تھریٹ ہے، ان کو وہ پروٹیکشن مہیا کریں اور پرامن ماحول پیدا کریں. مگر الیکشن ہر صورت ہونے چاہیے. اچھا، اگر الیکشنز کو پوسٹ پون کرنے کی کوشش کی جائے، ملتوی کرنے کی کوشش کی جائے، 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے آگے لے جانے کی کوشش کی جائے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ ہم اس کی سخت مخالفت کریں گے، مزاحمت کریں گے، کیونکہ یہ کسی طور پر بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ الیکشن آگے چلے جائیں، ملتوی ہو جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کو اس مصیبت سے نکالنا ہے، یہ جو کرپشن اور یہ جو بجلی کا جو بحران ہے اور جو مس گورننس ہے اور زر بابا اور 40 چوروں نے جو ملک کی دولت کو لوٹا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو بحال کیا گیا. اگر ہم نے اس کو دوبارہ اس کی اصل حالت پر لانا ہے، پاکستان کے جسم کو توانا بنانا ہے، تو واحد طریقہ ہے شفاف اور اپنے وقت پر الیکشنز. اگر آپ موجودہ سیاست کو دیکھیں تو اس میں اے این پی اور ایم کیو ایم 2 ایسی جماعتیں نظر آنی میاں صاحب جن کی طرف سے بار بار اس قسم کے خدشات سامنے آ رہے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی کا ایشو ہے. ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ پہلے کراچی کے حالات کو بہتر بنایا جائے کیونکہ ہمیں تھریٹس ہیں. سیم اسی طرح آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں، اے این پی اسفندیار ولی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی ایک بھی کیجویلٹی ہو گئی تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. اب فرض کیجئے کہ اگر اے این پی یا ایم کیو ایم کی طرف سے مطالبہ آیا جاتا ہے کہ الیکشن کو آگے کر دیا جائے اور پہلے حالات کو ٹھیک کر دیا جائے، تو اس کے بعد آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اس کو بالکل قبول نہیں کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن کو کسی طور پر بھی اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے. خواہ سیاسی جماعتیں بائی کاٹ کر دیں تب بھی نہیں. مطلب کیوں بائی کاٹ کریں گے؟ مجھے بتائیں کہ اب آپ کے پی کی بات کرتے ہیں، وہاں پر ایک فیصلہ ہو گیا آل پارٹیز کا کہ اب وہ 4 دیواری میں وہ کیمپین کریں گے. بالکل ٹھیک فیصلہ کیا انہوں نے. 4 دیواری میں وہ اپنے کیمپین کریں تاکہ مزید وہاں پر رسک نہیں لینا چاہیے. وہاں پر حالات واقعی بہت خراب ہیں. تو اس سے بہت کراچی میں تو صورتحال مختلف ہے. وہاں پر تو اب جو آپریشن چل رہا ہے، نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، جو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والی جو ایجنسیز ہیں وہ آپریشنز کر رہی ہیں. جو پتہ خور ہے، جو
ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، اجرتی قاتل ہیں، ان کو وہ پکڑ رہے ہیں، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ تو کراچی کے لیے، کراچی کے امن کے لیے، انتخابات کو پرسکون اور شفاف بنانے کے لیے یہ بڑا صائب یہ فیصلہ ہے اور بڑا اچھا قدم ہے. اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اچھا، سیکیورٹی تھریٹس ہیں آپ کو؟ کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو بہت سیکیورٹی تھریٹس ہیں، میاں نواز شریف صاحب کو ہے، میاں بالکل. شہباز یہ شریف تو صاحب کو آپ نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو، عمران خان کو یہ تھریٹس ہیں. مجھے بھی یہ کنوے کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، لیکن ہمارا فرض ہے کہ اپنی حفاظت کا انتظام کریں اور پھر اللہ پہ چھوڑیں انشاءاللہ. نگران حکومت پراپر سیکیورٹی دے رہی ہے آپ کو؟ انہوں نے ہماری سیکیورٹی واپس لی ہے کچھ، تو ہم نے اس کو پر اعتراض نہیں کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ مطمئن ہے آپ اس سے؟ ہم نے اعتراض نہیں کیا، لیکن پوائنٹ جو ہے دیکھیں نا، بات آپ نے جو باتیں کی ہیں پاکستان کی سطح پر، تو پھر میں آپ کو یہ سوال میں کرتا ہوں، آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پنجاب میں جو پٹواری سے لے کے صفائی تک ہزاروں تبادلے ہو گئے ہیں اور ہر چیز الٹ پلٹ دی گئی ہے. یہ ٹھیک ہے، انہوں نے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب کے کیئر ٹیکر کی یہ شفاف الیکشن کی ضروری ہے تو فابیا ٹھیک ہے بالکل. لیکن کیا اس کا کوئی یعنی دور دور تک اس کا کوئی شائبہ سندھ میں کے پی کے میں سندھ میں ہے؟ سندھ میں الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا؟ نہیں، آرڈر پر کتنا عمل ہوا؟ مجھے دیکھیں نا، یہ بات الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا تھا. چودھری صاحب آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا، الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ پنجاب کے جو چیف سیکرٹری ہیں ان کو سندھ لگایا جائے، ناصر کھوسہ صاحب کو. اس کے اوپر آج تک عمل نہ ہوا. پھر فائنلی ناصر کھوسہ صاحب کو سیکرٹری فائنانس لگا دیا گیا اسلام آباد میں، وفاق میں لے گئے، اور وہاں سے بھی ہٹا کے سیکرٹری سونا ٹیکسٹائل لگا دیا گیا. سندھ کے اندر اب جو چیف سیکرٹری نئے آئے ہیں، لیکن سندھ میں جو باقی جو چیزیں ویسی کی ویسی ہیں، اور جو آئے ہیں جو آپ دیکھیے کہ جو کیئر ٹیکر وہ کون ہیں، جو ان کے پہلے ایک کسی اور ادارے میں کام کرتے تھے ان کو لگا دیا. وزیر جو ہیں ان کی، یہ تو زرداری صاحب کا تسلطن ہے سندھ میں. مجھے بتائیں کہ جو انٹیریئر منسٹر ہے انہوں نے ایک بیان دیا، اس کے اوپر تو الیکشن کمیشن نے ان کو خط لکھ دیا ہے. سندھ کی حکومت نے بھٹو کی جو 4 اپریل کو عام ان کی چھٹی اعلان کی، کیا. کسی نے نوٹس لیا اس بات کا؟ مجھے بتائیے، کسی نے نوٹس لیا اس بات کا؟ کیا ان کو یہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ کچھ سیاسی گورنمنٹ تو نہیں ہے کہ وہ جو سیاسی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اپنے فیصلے کرتی ہے. یہ جو الیکشن کمیشن کی جو ناکامی ہے اپنے فیصلوں کے اوپر عمل کرانے کی، یہ بڑی تشویشناک ہے، بہت تشویشناک ہے. اور کیا جو آپ دیکھیے کہ عمر بھر کی مراد لی گئی اسمبلیوں سے، سندھ اسمبلی سے، اپنا وفاقی اسمبلی نے اپنا پرائم منسٹر کے لیے کر دی. کیا پنجاب میں ہم نے کوئی اس طرح کا کوئی غلط کام کیا؟ میں اس کو غلط کام سمجھتا ہوں. مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں چیف منسٹر بھی بنوں اور 5 سال میں اقتدار میں رہوں، اور اس کے بعد میں عمر بھر کے لیے میں مراد لوں، حتیٰ کہ خاک رو بھی اور کک بھی لوں میں؟ کتنا ظلم ہے. عام آدمی کو دوائی نہیں ملتی، تعلیم ان کے بچوں کو نہیں ملتی، ان کو ٹرانسپورٹ نہیں ملتی، ٹوٹی ہوئی بسوں میں لوگ جاتے ہیں، ان کو صاف پانی نہیں ملتا، اور ہم سیاستدان عمر بھر کے لیے مراد لے رہے ہیں، عمر بھر کے لیے اپنی تنخواہیں بڑھا لے رہے ہیں. یہ جو مراد ہے نا، آپ کو پتا ظلم ہے ہے. اسپیکر نے بھی کی، اس کے بعد سندھ اسمبلی یہاں نے پر بھی نہیں کی. ہوا، میں یہ بتانا اور چاہتا ہوں آپ کو، اب سوال یہ ہے پنجاب میں نہیں ہوا چودھری صاحب. اگر آپ کی حکومت آ گئی، آپ واپس لے لیں گے؟ نہیں، بات نہیں نا. پنجاب میں 2010 میں جب سیلاب آیا تو ہم نے والنٹریلی اپنی تنخواہیں آدھی کر دی تھی، 25% کم کر دی تھی. ایک دھیلا ہم نے کبھی تنخواہ میں نہیں بڑھایا پنجاب کی. میں نے اپنی جو چیف منسٹر کی جو گاڑیاں تھیں یا فلیٹ تھی، ایک گاڑی کو اس میں اضافہ نہیں کرایا. اربوں روپے کے جہاز، ہیلی کاپٹرز اور بلٹ پروف گاڑیاں منگوائی گئیں چاروں اپنے وفاق میں اور باقی صوبوں میں. ہم نے نہ بلٹ پروف گاڑی ایک منگوائی، نہ کوئی نیا ہیلی کاپٹر لیا، نہ جہاز لیا. اس کے بدلے میں کیا لیا؟ پبلک ٹرانسپورٹ لے کے آئے، جو راول پنڈی میں، جو اپنا فیصل آباد میں اور گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، بھاولپور میں، ملتان میں چل رہی ہیں، لاہور میں چل رہی ہیں.
اگر فرض کیجئے کہ آپ کی حکومت آ گئی تو یہ مراد اسی طرح جاری رہیں گے یا واپس لے لیں گے؟ آپ کہیں گے اسمبلی سے وڈرا کی جائے وفاق سے، وفاقی اسمبلی سے واپس کیا دینی ہے؟ نہیں، دوسرے صوبوں نے جو دی ہے اس اگر حکومت میں نواز غلط شریف ہیں۔ صاحب کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، ان کو وزیر اعظم بناتے ہیں، یہ تمام مراد واپس لی جائیں گے، تمام مراد۔ اس کا کوئی جواز نہیں ہے بالکل۔ عام آدمی کو روزگار نہ ملے، اس کے پاؤں میں جوتی نہ ہو اور کانٹا چوبے تو خون بہ جائے اور ہم مراتے لیتے پھریں اور گاڑیاں لیتے پھریں، یہ تو سراسر میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی دفاعی مملکت کی نفی ہے۔ لیکن میر صاحب اگر پورے پاکستان کو دیکھیں انکلوڈنگ پنجاب، اور آپ جب وہ تھوڑی سی تفصیلات میں جاتے ہیں تو جو سیکیورٹی کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے، منسٹرز ہیں، ان کے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتے، چیف منسٹرز ہیں، گورنرز ہیں، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، اس کے ساتھ ان کے مشیر ہیں، آپ دیکھیے کہ قافلے کے قافلے چلتے چلے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے ہر سال حکومت پاکستان کا خرچ ہو جاتا ہے چند لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو کون روکے؟ یہ بات آپ کی، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور کاش کہ ایسا نہ ہوتا، اور مگر یہ بات اپنی جگہ دیکھیں نا۔ اب آج کل جو واقعات سامنے آئے ہیں، جو بلوچستان میں ہوا ہے، جو پشاور میں ہوا ہے، جو کراچی میں ہوا ہے، خدا نہ خواستہ ابھی کوئی اور ہائی پروفائل جو پولیٹیکل جو فگر ہے پاکستان کی، ان کو خدا نہ خواستہ اٹیک ہوتا ہے، تو وہ تو الیکشن جو ہے وہ خود کٹائی میں پڑ سکتے ہیں اور معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک تو اس میں بالکل جان ہے کہ ان کو، ایسے لوگوں کو، ایسی شخصیات کو سیکیورٹی مہیا کی جانی چاہیے جن کو خطرہ ہے یا جن کو تھریٹ ہے۔ لیکن آپ کی جو بات بالکل درست ہے کہ عام آدمی کی جو لائف جو ہے، ان کو اپنا چوروں ڈاکوؤں سے بچانا اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا جہاں پر بلا خوف و خطر وہ رات کو 12 بجے 11 بجے دن کو وہ سفر کریں اور کوئی ان کی طرف دیکھے نہ، وہ ہے اصل چیز۔ ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اس کے اوپر وسائل ہمیں جھونکنے چاہیے، پولیس کو ٹرین کرنا چاہیے، نئے اپنے ایس ایچ اوز جو ہیں وہ فریش، وہ پبلک سروس کمیشن سے بھرتی کیے جائیں، ان کو ٹرین کیا جائے اور ان کو تھانوں میں لگایا جائے، رشوت کا کلا کام کیا جائے، تھانہ کلچر کو بدلا جائے۔ یہ ہے وہ سوال جو آپ کا میں سمجھ سکا ہوں آپ کی سوال سے اس کا جواب، کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی، اس کی جو جان و مال کی حفاظت، یہ اسٹیٹ کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم اس کے اوپر بھرپور عمل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی صورت ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ امیدواروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو لیڈرز پاکستان کے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کو جو تھریٹس ہیں، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے تو میاں صاحب ذمہ دار تو سارے سیاسی لاٹ اس کی ذمہ دار بنتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں پہ تھا کہ آپ اس ملک کو ٹھیک کرتے، لا اینڈ آرڈر اتنا مضبوط ہوتا کہ یہاں پہ کوئی شخص اسلحہ لے کے باہر نہ نکلتا، کسی کو کوئی تھریٹ نہ ہوتی۔ اب کیونکہ ہماری جو سیاسی کی عادت ہے وہ پچھلے 5 سالوں میں کچھ نہیں کر سکی، اب اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کو باہر نہیں نکل سکتے آپ اس وقت۔ جوہر صاحب، ہم تو اللہ کا نام لے کر نکل رہے ہیں، اللہ کے حوالے وہی ذات ہے جو کہ زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، سیکیورٹی کو مربوط بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن یہ جو بات آپ کریں کہ لاکھوں کلاشنکوف کے لائسنس دے دیے جائیں، اور وہ ہم نے نہیں دیے، وفاق نے دیے، وفاق نے، اور اس کے اوپر فی لائسنس رشوت بکے بازار میں، بلیک مارکیٹ ہوئے، کو 50,000 روپے کا لائسنس، لاکھ روپے کا، 2 لاکھ روپے کا، ہزاروں لاکھوں آپ لائسنس دے دیں، تو گرا پر آپ کس سے کریں؟ مجھے بتائیے کہ کیا جواز ہے ہزاروں لاکھوں کلاشنکوف کے لائسنس دینے کا؟ آپ نے اسلحہ کی بھرمار کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلحہ کی جو نمائش ہے، اسلحہ کو ساتھ لے کے جانا، اس کے اوپر یعنی کڑی سزائیں ملنی چاہیے تھی، اس کے اوپر بڑا سختی کی بالکل پابندی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے اوپر قطعاً کوئی دھیان نہ دیا گیا اور بھرمار کر دی گئی۔ یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب رشوت کا بازار گرم ہو، میری بات سننے غور سے، میں عرض کر رہا ہوں، رشوت کا بازار گرم ہو اور جو زوما جو ہیں وہ اپنا گردن سے لے کے پاؤں تک وہ رشوت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہوں، اربوں روپے کی رشوت چل رہی ہو، تو عام آدمی ایک سپاہی سے آپ کیا گلہ کریں گے؟ آپ ایک حوالدار سے کیا گلہ کریں گے
کہ جب پہاڑ سے جب گلیشیئر نیچے آتا ہے، برف کا تودہ، تو پہاڑ کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہ نیچے لے کے آتا ہے. اگر اوپر صاف ہو نیچے بھی صاف پانی ہوگا، اوپر گند ہو تو نیچے گدلا پانی ہوگا. یہ سیدھی مثال ہے، اس میں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لہذا اسی لیے یہ الیکشن جو ہے انتہائی اہم ہے پاکستان کی سروائیول، پاکستان کی تاریخ کا دھارا بدلنے کے لیے، کہ 18 کروڑ عوام پشاور سے لے کے کراچی تک ایسی قیادت کو آگے لے کے آئیں جو رشوت کو دفن کریں، اور جو اس ملک کے اندر معاشی پالیسی جاری کریں، جو بجلی کا جو بحران ہے اس کو ختم کریں. اور یہ سب ممکن ہے، شرط یہ ہے کہ قیادت جو ہے وہ مر مٹنے والی ہو، اپنے عوام کی سچی خادم ہو. ایسے منشور کی طرف آتے ہیں، یہ سب میں نے آپ کے پرانے منشور بھی پڑھے اور آج کا منشور بھی پڑھا، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایسے ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک ہی منشور پہ چل رہی ہیں جس میں 5000 لفظ ہیں اور ان لفظوں پہ عمل کبھی نہیں ہوتا. میاں صاحب یہ بزنس جو فورم جو ہیں پاکستان کے 88% نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ این کا منشور انتہائی جاندار، انتہائی قابل عمل اور انتہائی پرویکٹیو ہے. ابھی 2-3 دن پہلے مجھے ایک غیر ملکی سفیر ملے، اور وہ مغربی یورپ کے سفیر ہیں، نام نہیں لیتا. انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ کا منشور ہم نے دیکھا ہے، میں ہی نہیں میرے کولیگز نے کہا کہ یہ بہت آپ نے شاندار، بڑا قابل عمل منشور بنایا ہے. چاہے وہ اکنامک پالیسیز ہوں، چاہے وہ لیبر پالیسی ہوں، چاہے وہ فائنینشیل پالیسی ہوں، چاہے وہ انرجی پالیسی ہو، چاہے وہ وومنز امپاورمنٹ ہو، چاہے وہ یوتھ پالیسی ہو، چاہے وہ ہیلتھ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لا اینڈ آرڈر دیکھیں. نہیں میری بات سنیں، میں آ رہا ہوں. چاہے وہ ہم نے اپنے بجٹ میں، اپنے منشور میں ڈالا ہے، آپ نے اگر پڑھا اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک عام، اس میں میری گزارش سن لینا، ہم نے ہیلتھ انشورنس اسکیم اس میں لے کے آئے ہیں. انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے موقع دیا ہمیں، میاں نواز شریف صاحب کو، تو ہیلتھ انشورنس اسکیم کے ذریعے عام آدمی، چاہے وہ کینسر کا مریض ہے یا تپدق کا مریض ہے یا کوئی اور مرض لاحق ہے، وہ کسی بھی پاکستان کے بہترین ہسپتال میں وہ علاج کرانا چاہے تو وہ اس ہیلتھ انشورنس کارڈ کے ذریعے جو ہم اس کو دیں گے، صرف چند ہزار روپے کا سال کی اس کی فیس ہوگی، 1000 یا 2000 روپیہ، اس کی ذریعے وہ پاکستان کے کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال میں جا کر علاج کروا سکے گا، وہ ہیلتھ انشورنس اسکیم کے ذریعے، اور اس کو مزید کوئی خرچہ نہیں دینا پڑے گا. یہ دنیا میں، پوری دنیا میں یہ نظام رائج ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں سر، ایجوکیشن ہے، صحیح ایجوکیشن. سر لا اینڈ آرڈر کی طرف آئیے نا، لا اینڈ آرڈر کے پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ میں بتا رہا ہوں، مثلا اسلحہ لائسنس کیا منسوخ کر دیں گے آپ؟ منشور میں کسی جگہ ذکر نہیں اس کا. میں بتا رہا ہوں کہ بات تو وہ، مزہ تو وہ ہے کہ ہم نے کچھ کر کے دکھایا اور اس کی بنیاد پر آگے ہم دعویٰ کریں. اگر ہم نے میٹرو بس نہ چلائی ہوتی تو نواز شریف صاحب بلٹ ٹرین کی بات نہ کرتے. ٹھیک ہے، لیکن اب آئیے لا اینڈ آرڈر میں دیکھیں، فورینسک لیب چودھری صاحب خطرے میں ہے. میں یہ بالکل، آپ اس کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے پاکستان کو؟ جو لاہور میں ہم نے بنی ہے، پنجاب میں فورینسک لیب، وہ ایشیا کی سب سے شاندار وہ فورینسک لیب بنائی اس غریب ملک پاکستان نے، اور بلکہ باہر کے ممالک اب ہماری مدد لے رہے ہیں. یعنی کرمنل جسٹس میں یہ فورینسک لیب ایک کلیدی اس وقت رول ادا کر رہی ہے. ایسے کیسز جہاں پر رشوت کے ذریعے قاتلوں کو چھوڑا جا سکتا تھا یا ریپس کو خدا نہ خواستہ کیسز ان کے حق میں ہو سکتے تھے، اس فورینسک لیب نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. اس کی بنیاد کے اوپر ہم انشاءاللہ اسلحے کی جو اپنا اس ملک کے اندر جو پھیلاؤ ہے اس کو ہم روکیں گے، اس کے اوپر ہم بہت بڑی قدم لگائیں گے. انشاءاللہ ہم اس ملک کے اندر تھانہ کلچر کو، میں بتا رہا ہوں کہ، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 سال میں جہاں پر ہمارے کھاتے میں الحمدللہ بہت شاندار کامیابیاں ہیں عوامی خدمت کے ریکارڈ کے حوالے سے، تھانہ کلچر کے حوالے سے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اور یہ سچی بات ہے کہ تھانہ کلچر جو میں چاہتا تھا میں تبدیل کروں وہ ابھی تک نہ کر سکا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں الحمدللہ کہ انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت میں اگر ہمیں موقع ملا تو میں 5 سال نہیں بلکہ 3 سال میں تھانہ کلچر بدل دوں گا. جہاں پاکستان کا، جی میں پنجاب کی بات کرتا ہوں، اور میاں نواز شریف یقیناً پاکستان کی بات کریں گے. اور انشاءاللہ
تھانہ کلچر ایسا ہوگا جہاں پر ایک مجبور لاچار کو آ کر خوف زیادہ نہیں ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ میں امن کے گہوار میں جا رہا ہوں۔ لیکن سر اگین یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ٹرین چلا دیں آپ، بلٹ ٹرین چلا دیں پاکستان میں، بالکل ٹھیک ہے، آپ ہاسپٹل بنا دیں، بہت اچھی بات ہے، ایجوکیشن کے ادارے بنا دیں، آپ بازار بنا دیں، سب کچھ سر، لیکن ان کو پروٹیکٹ کرے گا سر، سیکیورٹی کا بہت بڑا تھریٹ ہے پاکستان میں، لا اینڈ آرڈر بہت خراب ہے میاں صاحب، اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس کے اوپر کسی قسم کی چیز منشور میں نہیں ڈالی۔ آپ نے راولپنڈی کا جو ہم نے دل کے امراض کا اسپتال بنایا دیکھا آپ نے؟ بہت اچھا، لیکن میرے صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور میں آپ نے بہت بے تحاشا زبردست کام کروایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماڈرن شہر ہے اس وقت یہ، راولپنڈی میں آپ نے بہت کام کروایا، پاکستان پنجاب کے بڑے شہروں میں، فیصل آباد میں آپ نے کام کروایا، سیالکوٹ میں آپ نے کام کروایا، بہاولپور میں آپ نے کام کروایا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے جو پرابلم ہے میاں صاحب وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ مثلا آپ ہاسپٹل تو بنا دیتے ہیں لیکن اس ہاسپٹل کی سیکیورٹی، اس کے لیے آج تک پاکستان میں کسی حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ جو حالات خراب ہیں، کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتے اس وقت، کسی وقت بھی کوئی بم پھٹتا ہے، 20 25 50 100 لوگ مارے جاتے ہیں، اس سے ملک کو نکالنے کے لیے آپ کے مشہور میں کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم ایک جو نیشنل اینٹی ٹیررسٹ پالیسی ہم دیں گے قوم کو۔ مجھے بتائیں جو 5 سال گزرے ہیں ٹیررزم کے خلاف کو نیشنل پالیسی بنی، 5 سال کے بعد کیا تحفہ ملا قوم کو؟ تھریٹ ہے موبائل بند کر دو، کراچی کا اپنا سٹی کا شہر کا موبائل بند کر دو، لاہور کے موبائل بند کر دو، کوئٹہ کے موبائل بند کر دو۔ کیا مہذب قومیں اس طرح مقابلہ کرتی ہیں؟ کیا امریکہ میں اور برطانیہ میں اور جرمنی میں موبائل بند ہوتے ہیں اگر کوئی تھریٹ ہو؟ کہاں گئے؟ مجھے بتائیں کہ پنجاب کو دیکھیے، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صوبوں کا سیکورٹی وفاق کی ہے، وفاق کی سیکورٹی۔ مجھے بتائیے کہ انہوں نے 5 سال میں باقی صوبوں کو اربوں روپے سیکورٹی کے نام پر دیے، گاڑیاں منگوا کے دیں، گیجٹریز منگوا کے دیں، کیمرز منگوا کے دیے۔ ہمیں اس وقت کے وزیر داخلہ جناب رحمان ملک صاحب نے 2.5 سال پہلے آ کے لاہور میں کہا کہ میں آپ کو چین کے امپورٹڈ کیے ہوئے سکینرز دوں گا میں آپ کو۔ آج تک وہ سکینر دور کی بات ہے کہ سکین تک نہیں دیا انہوں نے ہمیں۔ یہ حالت ہے، اور ہم جو کچھ یہ فورنسک لیب ہم نے اپنے وسائل سے بنائی، ہم نے یہ جو ماڈل جو تھاناز ہیں ہم نے اپنے وسائل سے بنائے، ہم نے جو کیمرہ جو لگائے ہم نے اپنے وسائل سے بنائے، ایلیٹ سکول کو دوبارہ ہم نے ریویمپ کیا، اپنے وسائل سے ہم نے بنایا، ہم نے 3000 جو ہم نے منگوا کے دی اپنی سپاہ کو، یہ بلٹ پروف جیکٹس اپنے وسائل سے ہم نے لا کے دی۔ ہم نے اگر گلاش جو پسٹلز ہیں ہزاروں ہم نے منگوائی، اپنے وسائل سے بنا کے دی۔ انہوں نے کیا ہمیں دیا؟ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر قیادت، ویژنری قیادت آئے گی، اگر کمیٹڈ قیادت آئے گی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر عوام نواز شریف صاحب کو موقع دیں گے، اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر جو ہے، جو بدترین صورتحال اختیار کر چکا ہے، یہ انشاءاللہ اس دور میں مکمل طور پر یہ کنٹرول میں ہوگا۔ اور سن لیں، چور، ڈاکو، خائن وہ سڑکوں پہ آتے ہوئے کام پائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کا مقابلہ کس سے؟ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، آپ کس کو اپنا حریف سمجھتے ہیں، سیاسی حریف سمجھتے ہیں؟ میرے خلاف جو میں جس حلقے سے لڑا ہوں 129 وہاں پر منچا سندھو صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ۔ ان کا جو ریکارڈ ہے تھانوں سے نکلوا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہے منچا سندھو صاحب، بس مجھے اس سے آگے کچھ نہیں کہنا۔ اس طرح تو آپ کے بہت سارے امیدوار ہیں، آپ نے میری بات، وقاص اکرم صاحب کو آپ ٹکٹ دینا چاہتے تھے، ان کی جعلی ڈگری نکل آئی تھی، بہت لوگ ہیں سر آپ کے، اس طرح بات کریں گے نا سوال صاحب آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا اس کا، یا آپ مجھے یہ سوال نہ کرتے تو میں جواب نہ دیتا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے، میں نے بتا دیا کہ میرا مقابلہ پی ٹی آئی کے منچا سندھو کے ساتھ ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر اچھا یہ بتائیے، آپ کا الیکشن ہو جاتا سر، الیکشن ہو گئے اور وقت پہ ہو گئے، تو آپ کا کیا خیال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کتنی سیٹیں لیں گی، اور کیا سنگل میجارٹی آپ کے پاس آ جائے گی، سمپل میجارٹی آپ کے پاس آ جائے گی، اور آپ اپنی حکومت بنا سکیں گے اس ملک میں بغیر؟ میں آپ کے توسط سے، یہ بڑی بات سن لیں، آپ کے توسط سے میں یہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ملک کے اندر کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، اس ملک کے اندر معاشی پالیسیاں
آپ نے اس کا اجرا کرنا ہے، لاکھوں بے روزگاروں کو روزگار دلوانا ہے، آپ نے تھارا کلچر کو بدلنا ہے، آپ نے کراچی میں میٹرو بس لے کے آنی ہے، کراچی میں انڈر گراؤنڈ لے کے آنی ہے، راول پنڈی سے جو ہے وہ جو لیاقت باغ سے اسلام آباد تک میٹرو بس آپ نے لگانی ہے، فیصلہ آباد میں میٹرو بس لے کے آنی ہے، کوئٹہ اور پشاور کو آپ نے امن دینا ہے، آپ نے اس ملک کے اندر آپ نے زراعت کو ترقی دینی ہے، آپ نے اس ملک کے اندر آپ نے صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکالنا ہے، تو پھر میری آپ سے التجا ہے، اور آپ نے بجلی کا بحران ختم کرنا ہے، اندھیروں کو ختم کر کے اجالے لے کے آنے ہیں، تو میری آپ سے التجا ہے کہ خدا را جس پارٹی کو بھی لے کے آئیں، جس لیڈر کو بھی لے کے آئیں، اس کو خدا را میجورٹی دلوائیں، چاہے 2 ووٹوں سے میجورٹی دلوائیں۔ اگر آپ نے میجورٹی نہ دلوائی، اگر اس ہمارے کیس میں اگر میاں نواز شریف صاحب کو آپ کامیاب کرواتے ہیں اور ان کو میجورٹی آپ نہیں دلواتے اور وہ اپنا بیساکھیوں کے سہارے دوسری پارٹیوں سے وہ الحاق کر کے تو وہ حکومت بناتے ہیں، تو میں آپ کو صاف عرض کرتا ہوں کہ پھر نہ یہاں پر بجلی کے اندھیرے ختم ہوں گے، نہ کرپشن ختم ہوگی، نہ اس ملک کے اندر صنعت کا پہیہ چلے گا، نہ چمنیوں سے دھواں نکلے گا، نہ لوگوں کی بے روزگاری ختم ہوگی، پھر بلیک میلنگ ہوگی اور وزارتیں مانگی جائیں گی اور کرپشن ہوگی اور منہ مانگے دام لگیں گے اور پاکستان کی معیشت اور تباہ ہوگی۔ لہذا اگر آپ نے نواز شریف کو آپ نے اپنا لیڈر جان کر، اپنا خادم جان کر آپ نے کامیاب کروانا ہے اور یہ مسائل حل کرنے ہیں تو ان کو میجورٹی دلوائیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بجلی کے اندھیرے 2 سال میں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سمپل میجارٹی اگر آپ کے پاس میاں صاحب نہیں آتی، آپ حکومت بنائیں گے؟ جی اگر سمپل میجارٹی آپ کی نہیں آتی، آپ حکومت وہ بنائیں گے؟ اس وقت پھر اپنا قیادت فیصلہ کرے گی۔ تو آپ دیکھیے نا، آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اتحاد کرنا پڑے اس گا، وقت قیادت اے این فیصلہ پی کے کرے ساتھ آپ اتحاد کرتے ہیں، ریلوے آپ ان کو دینا پڑے گا، ریلوے نہیں چلے گا، ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، پورٹ اینڈ شپنگ اور اوورسیز منسٹری آپ کو ان کو دینی پڑے گی، نہیں چلے گی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ اتحاد کرتے ہیں، ہاؤسنگ کی منسٹری دیجیے ان کو، پھر تو کیسے چلائیں گے حکومت؟ آپ کے پاس وہ اس طرح چلے گی کہ اگر عوام سمپل میجورٹی میاں نواز شریف صاحب کو دلوائیں، چاہے 2 ووٹوں سے دلوائیں، 5 ووٹوں سے دلوائیں، سمپل میجورٹی یعنی 133 ووٹ نیشنل اسمبلی میں اگر ان کو ملتے ہیں تو وہ سمپل میجورٹی ہے، 135 ووٹ کی میجورٹی دلوا دے، 136 دلوا دے، اس کے بعد پھر ہم اتحاد بنائیں گے باقی پارٹیوں کے ساتھ جو اسمبلی میں جن کے ساتھ ہم بنا سکتے ہیں، تاکہ سر وہ اتحاد تو پچھلے 5 سال بنے رہے نا سر، سر وہی پارٹی ہے نا، نئی پارٹی تو کوئی نہیں آئے گی سر۔ میجورٹی جب ہوگی، میری بات آپ سمجھے نہیں چاہیے صاحب، میں گزارش سر میجورٹی تو میجورٹی جب ہوگی تو پھر کوئی پاس بھی تھی، نہیں ان کے پاس میجورٹی نہیں تھی سر، وہ سمپل میجورٹی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود زیادہ ان کے پاس تھی، ان کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی چوہدری صاحب، سمپل نہیں تھی، وہ میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں لیکن سمپل میجورٹی ہوگی تو پھر کوئی بلیک میل نہیں کر سکے گا، پھر یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ نواز شریف صاحب ہمیں 10 بلٹ پروف گاڑیاں منگوا کے دیں، جہاز منگوا کے دیں، ہمیں 20 وزارتیں دیں، ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں دیتے۔ کیا اس سے پاکستان تبدیل ہوگا؟ کیا اس سے بجلی کے اندھیرے ختم ہوں گے؟ خدا را آپ نے جس پارٹی کو بھی لے کے آنا ہے ان کو سمپل میجورٹی دلوائیں۔ میں آپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر آپ نے قائد اور اقبال کا پاکستان دوبارہ تعمیر کرنا ہے، بجلی کے اندھیرے ختم کرنے ہیں، تو میں آپ کو اپیل کرتا ہوں پاکستان کے نام پر کہ جس کو بھی لے کے آنا ہے اس کو سمپل میجورٹی دلوائیں۔ اگر سمپل میجورٹی نہیں ہے تو اتحاد بنائیں گے؟ پھر میرا وہ سوال وہی ہے وہ میں پھر کہہ رہا ہوں اس کو سوچیں گے، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو کیا صورت ہے۔ ابھی تک آپ کلیئر نہیں ہو؟ بالکل نہیں، بالکل کلیئر نہیں۔ اچھا یہ بتائیے، پاکستان پیپلز کیا پارٹی آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ بتائیں کہ کیا مقصد یہ ہے کہ عوام کی خدمت کرنا یا عوام کی جیبوں کو خالی کرنا؟ کیا مقصد یہ ہے کہ بجلی کے اندھیرے دور کرنا یا بجلی کے اندھیرے اور لے کے آنا؟ کیا مقصد یہ ہے کہ پورے پاکستان میں بڑا آسان سا فارمولہ، آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر فرض کیجئے آپ کی سمپل میجورٹی نہیں آتی، آپ حکومت نہ بنائیں، آپ دوسری پارٹیز کو دیں گے جی آپ حکومت بنائیں۔ یہ ایک سوالی نشان ہے، میں نے تو کہا ہے ابھی آپ کو۔ اچھا یہ بتائیے، فرض کیجئے کہ آپ کی حکومت بن گئی، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بن گئی وفاق میں، آپ کون سی وزارت لینا چاہیں گے؟ میں نے تو پہلے بھی کہہ رکھا ہے کہ میں نے اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کو میں نے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور عوام کے ووٹوں سے آپ کو اگر ملی اپنا حکومت تو میں چاہوں گا کہ بجلی کا شعبہ مجھے دیا جائے، اور میں بڑی بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس کے قبضے میں ہماری جان ہے، بڑا کمزور آدمی ہوں،
میں انشاءاللہ بجلی کے یہ اندھیرے 2 سال میں دور کر دوں گا انشاءاللہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں. یعنی واٹر اینڈ پاور کی وزارت یہ میرا قوم سے وعدہ ہے انشاءاللہ. واٹر اینڈ پاور کی وزارت چاہیں گے کہ آپ میں ہی چاہوں گا بالکل, لیکن فیصلہ تو قائد نے کرنا ہے. ٹھیک. پاکستان پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھتے ہیں آپ ان الیکشنوں کے بعد؟ پاکستان پیپلز پارٹی شہروں میں نمبر 3 ہوگی, دیہاتوں میں شاید نمبر 2 یا نمبر 3 ہوگی. نمبر 2 ہوگی کہیں, نمبر 3 ہوگی. جی. اور آپ کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے بعد کون سی جماعت کو دیکھتے ہیں آپ؟ شہروں میں, بڑے شہروں میں شاید پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ ہوگا, اور قصبوں اور دیہاتوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا. میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب آپ نے میاں شواسی صاحب کی گفتگو سنی. 3 چیزیں سامنے آئی ساری گفتگو میں. ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے جو آئین کہتا ہے. دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کو پوسٹ پون نہیں ہونا چاہیے, اور اگر الیکشن کو ملتوی کرنے کی کوشش کی تو پاکستان مسلم لیگ نون اس کو اپوز کرے گی. تیسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی میجارٹی آ جاتی ہے اور حکومت بنتی ہے تو ان کی خواہش یہ ہے کہ واٹر اینڈ پاور کی وزارت ان کو دے دی جائے, اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ 2 سال میں بجلی کا مسئلہ حل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. لوڈ کرنے کا طریقہ کیسے سیکھا؟